أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وهو على كل شيء قدیر وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے الذی خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے وهو العزیز الغفور اور وہ غالب ہے مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورت کی فضیلت بہت وارد ہوئی ہے۔ یہ سورت ہے عذاب قبر سے نجات دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اس کو عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی اتنی سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گی۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روز پڑھنے والا، اس سورت کو روز پڑھنے والا عذاب قبر سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش، انسان کی موت، حیات، زندگی کی پیدائش کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ مختلف چیزوں کو غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس صورت کے کچھ مضامین میں اگر ہم غور کریں، کچھ ایک دو آیت کے مضامین میں غور کریں تو لگتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت ہے، کتنی بڑی قدرت ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں ہم لوگ، خالی صرف اولم یروا الی الطیر، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یا کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کو فوقہم تمہارے اوپر صافات پر پھیلائے ہوتے ہیں ویقبضن کبھی پر سکیڑے رہتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن اس کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق نہیں رکھتا کوئی سوائے اللہ کے انہ بکل شیء بصیر وہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو، کون روکے رکھتا ہے؟ پرندوں کے بارے میں یہاں ٹیچر ہیں ہمارے افضل سے پڑھاتے رہتے ہیں، راشد بھائی پڑھتے رہتے ہیں، دوسرے لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ پرندوں کی کیا عجیب و غریب چیزیں، ابھی پڑھ رہے تھے ایک پرندہ وہ ہے، ہم اور آپ دیکھتے نا کتنا ہوا میں معلق رہ سکتا ہے۔ نارمل پلین ابھی تک جو ایجاد ہوا ہے، پلین آج تک کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے پلین 19 گھنٹہ سے زیادہ فضا میں نہیں رہ سکتے، وہ بھی کارگو پلین، پیسنجر نہیں۔ سنگاپور سے نیو یارک جانے والا ایک پلین ہے جو 19 گھنٹہ صرف کیا ہے فضا میں معلق رہتا ہے، فلائٹ ڈیوریشن اس کا کتنا ہے؟ 19 گھنٹہ۔ اور اللہ نے فرمایا پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ یہ پرندے، ایک پرندہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ بار ہیڈ گڈوڈ۔ وہ پرندہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ گرمیوں کے موسم میں سائبیریا میں رہتا ہے اور جب سردی آتی ہے تو وہ پرندہ مائگریٹ کرتا ہے، آسٹریلیا پہنچتا ہے۔ کتنی دوری ہے سائبیریا سے آسٹریلیا؟ 11,000 کلومیٹر۔ کتنا؟ 11,000 کلومیٹر۔ اور وہ پرندہ جب وہاں سے سفر کرتا ہے پھر کہیں لینڈ نہیں کرتا ہے، کنٹینیوسلی اڑتا رہتا ہے، دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، موسم بدلتا ہے، آسمان کھلتا ہے، سورج آنکھوں کے سامنے، کبھی سورج پیچھے، کبھی برف باری، کبھی موسم بہت سخت، کبھی بہت سرد، کبھی آکسیجن لیول بہت کم، کہیں دھوپ بہت تیز، سفر کرتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ کتنے دن اڑتا ہے وہ؟ 11 دن اڑتا ہے۔ 11 رات اور 11 دن اڑنے کے بعد جا کے کہاں پہنچتا ہے وہ؟ آسٹریلیا کی زمین۔ اسی کو اللہ نے فرمایا نا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو پرندوں کو آسمان میں پر پھیلا ہے، کبھی سگڑ لیا، کیسے نہیں گرا، کس کی طاقت سے نہیں گرا۔ آج کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ایک پلین کو دوڑانے کے لیے، ایک پلین کو چلانے کے لیے، وہ بھی کیا ہے؟ ریفیولنگ سسٹم کے اوپر ہی اس کو ریفیول کرو، فیول ڈالو اس میں، اس کے باوجود بھی 19 گھنٹے
اور زیادہ آج کل سولر سسٹم کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور زیادہ چلے. کئی سارے انجن ہوتے ہیں, ایک گرم ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے دوسرے کو چلائے. اس طریقے سے سولر سسٹم سے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ دن ٹیکنالوجی اور آ جائے. لیکن ایک پرندہ, وہ کہاں سے اس کو فیول مل رہا ہے, کون اس کو فیول دے رہا ہے, کہاں سوتا ہے. ہم اور آپ ایک دن نہ سو, صبح بہت زیادہ تھکاوٹ, رمضان کی راتوں میں صبح آنکھ نہیں کھلتی, اذان کے بعد مؤذن صاحب ہلہ کر رہے, وہ کھلا ہے, اٹھو اٹھو, تکیا لگا کے آرام سے. وہ پرندہ 11 دن کہاں سوتا ہے, 11 راتیں کہاں جاتی ہے. اور ایسا نہیں کہ وہاں جا کے لینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے کھانا, بریانی اور مچھلیاں تیار رہتی ہے. وہ خود جا کے شکار کر کے اپنا کھانا, اپنا پیٹ, وہ بولتے ہیں, سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ وہ ایک پر سے سوتا ہے. وہ جو ہے کبھی کیا گلائڈ سسٹم یوز کر کے انرجی پھر سے ریسٹور کر لیتا ہے. کس نے بتایا گلائڈ سسٹم کرنا, کس نے بتایا انرجی کو ریسٹور کرنا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کے علاوہ نہیں. ابھی ایک نئی لیٹسٹ میں وہ کیا ہے, سائنٹیفک ڈسکوری ہے لیٹسٹ. ایک پرندہ ہے, اس کا نام ہے کامن سوئفٹ. کیا نام ہے؟ کامن سوئفٹ. اس پرندے کو سویڈن کے سائنٹسٹ نے اس پہ کیا کیا, ریسرچ کیا. وہ پرندہ 10 مہینے تک ہوا پہ معلق رہ سکتا. کتنا؟ 300 دن. قرآن ہی تو بول رہا ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کو کہ آسمان میں معلق رہتا ہے؟ کس کی طاقت؟ 10 مہینے تک. ابھی آپ اپنا موبائل اٹھائیے, لکھیے کہ کون سا کامن سوئفٹ کون سا پرندہ ہے, کتنے دنوں تک آسمان میں معلق رہ سکتا ہے, اڑتا رہتا ہے. بولتے ہیں وہیں اڑتا ہے, وہیں کھاتا ہے, وہیں پیتا ہے, اڑنے کی حالت میں سوتا بھی ہے, اڑنے کی حالت میں انرجی اسٹور بھی کر لیتا. کون ہے؟ کون سی ذات؟ تو اللہ فرماتے ہیں پرندوں کے بارے میں, زمین کی مخلوق کے بارے میں, سمندری مخلوق کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں ہیں. ایک پرندہ ہے جو اڑتا ہے اور ٹیمپریچر -60 اس میں اڑا ہے, اور اس کی اسپیڈ کتنی؟ 100 کلومیٹر پر آور. -60 میں کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ -60 کیا ہے؟ فریج کے کتنا مائنس چاہیے جی؟ کسی چیز کو فریز کرنے کے لیے ٹیمپریچر کتنا چاہیے؟ 0 ڈگری میں آیا, فریز ہو گیا. اب -0 سے پلس ہوتے ہوتے کتنا؟ -60 میں وہ پرندہ اڑتا ہے, اور وہاں آکسیجن بھی بہت لو ہے. ہمارا آپ جانتے ہیں نا کہ فلائٹ جو ہے یا ہمالیہ کو کراس نہیں کر سکتی, اس پار سے اس پار نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ بہت ساری وجوہات. کہ کیا ہے؟ آکسیجن نہیں ہے, بہت زیادہ الٹیٹیوڈ کا مسئلہ رہتا ہے, موسم بہت خراب رہتا ہے, وہاں ایمرجنسی کہیں لینڈنگ نہیں ہو سکتی, اسی وجہ سے کوئی اگر فلائٹ جائے, چائنا جانا ہو تو گھوم کے یہاں سے سنگاپور جاؤ, وہاں سے پھر چائنا ہو, پھر ادھر سے آؤ کس کے, سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ذریعے سے, یہاں سے انڈیا سے نیپال سے ڈائریکٹ اس پار چلے جاؤ. نہیں, آج تک کوئی ایسے فلائٹ ابھی تیار نہیں ہوئی کہ ڈائریکٹ ہمالیہ کو کراس کر لے. لیکن یہ پرندہ ایسا ہے ہمالیہ کے اوپر سے. کون سی ذات؟ یہ پرندہ جو اڑتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہمالیہ کے اوپر سے, سائبیرین جو کرین ہے ہمالیہ کے اوپر سے, کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے, کوئی آکسیجن کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی خراب موسم کا کوئی برف باری ہو کوئی مسئلہ نہیں. اب اللہ نے فرمایا نا, ہم ہی ان کو روکے رکھتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, اللہ اس کو روک. یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مخلوق ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک نارمل بلو ویل, اس کا وزن کتنا ہے؟ 100 ٹن سے 200 ٹن. کتنا؟ 100 ٹن سے. اور ایک ایشین ہاتھی, اس کا 3 ٹن سے 6 ٹن تک وزن, یا 3.5 سے 6 ٹن تک. افریقن ہاتھی ہوگا 4 ٹن سے 7.5 ٹن وزن. سب سے بڑا جانور کس کا؟ خشکی کا, زمین کا سب سے بڑا جانور, اس کا زیادہ سے زیادہ ویٹ کیا ہو سکتا ہے؟ 7.5 ٹن. اور ایک پانی کا مخلوق ہے, ایک مچھلی ہے یا ممل ہے, اس کا وزن کیا ہے؟ 200 ٹن. اور دنیا میں زمین کے اوپر چلنے والی جتنے بھی مخلوق ہے, ایک تنہا جانور ہے جو جمپنگ نہیں کر سکتا. ہاتھی کیوں نہیں کر سکتا؟ اوور ویٹ, بہت زیادہ ویٹ. کتنا ویٹ ہے صاحب؟ زیادہ سے زیادہ 7,500 کلو گرام, 7.5 ٹن زیادہ سے زیادہ. اس وجہ سے اس کا وزن ہے, بیچارہ کیا نہیں کر سکتا؟ جمپنگ نہیں کر سکتا. حالانکہ زمین سرفیس مضبوط ہے, کہیں چٹانیں ہیں, کہیں پتھر ہے, کہیں مٹی ہے, اس پہ وہ تنہا جانور ہے جو جمپنگ نہیں کر سکتا. لیکن وہی بلو ویل جس کا وزن 100 سے 200 ٹن تک, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے لینتھ بڑھتا جاتا ہے. وہ بلو ویل
کہاں رہتا ہے؟ لکوڈ پانی میں. جب وہ اٹکیلیاں کرتا ہے تو ایسا جمپ کرتا ہے پانی سے, کتنی اسپیڈ سے اڑتا ہوگا وہ پانی سے پورا اوپر. 100 ٹن اور 200 ٹن کو پانی سے اوپر لانے والی کون سی ذات ہے؟ 100 ٹن 200 ٹن کو پانی سے لکوڈ سے اچھال دینا, یہ ہمارا آپ کوئی کتنی بڑے کرین ہو مشکل ہے اچھال دینا. تو اللہ کی قدرت, اللہ ہی کی کیا ہے قدرت ہے کہ ایک 7 ٹن کا جانور اچھل نہیں سکتا ہے, اور دوسرا 100 سے 200 ٹن کا جانور کیا ہے وہ لکوڈ سے اچھل کے پانی سے مکمل طور سے باہر آ کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت. وہی اللہ جو ایک ہاتھی کو زمین پر, پتھر پر, پہاڑ پر نہیں اچھلنے دیتا ہے, وہی ایک 200 ٹن کے جانور کو لکوڈ سے نکال باہر پھینکتا ہے, اچھال اس کو جمپنگ کرا دیتا ہے. تو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان رمضان کی برکات سے ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق دے.